اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاد وفرعون واخوان لوط صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ قاف کی ایک انتہائی مختصر آیت جو کہ 7 الفاظ پر مشتمل ہے اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آیت پچھلی آیت نمبر 12 سے ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن چونکہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم ہر لیکچر میں سورہ مبارکہ کی ایک ہی آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، تو اس قاعدے کے تحت ہم آج اس ایک آیت کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں فعل کوئی استعمال نہیں ہوا، 3 مرتبہ واو استعمال ہوا ہے جو کہ حرف ہے۔ عاد کا لفظ ہم سب جانتے ہیں، قوم عاد کے طور پہ یہ مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں، منصرف ہے۔ فرعون کون ہے جو فرعون سے واقف نہیں ہے؟ فرعون جو ہے غیر منصرف اسم ہے، اس لیے آپ کو سنگل حرکت کے ساتھ یہاں پر مرفوع نظر آ رہا ہے۔ اخوان جو ہے یہ اخ کی جمع ہے، اور اخ کی جمع جو ہے اخوا بھی آتی ہے اور اخوان بھی آتی ہے، اور اس کے معنی بھائی کے ہیں۔ لوط حضرت لوط علیہ السلام کا نام ہے اور منصرف اسم ہے، یعنی 6 نبی جن کو ہم غیر منصرف سے الگ کرتے ہیں ان میں حضرت لوط علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے، اور لوط اسم یہاں پر مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ترکیب کرتے ہوئے اگر ہم واو کو استنافیہ مانیں تو یہاں پر ہمیں بہت کچھ محذوف ماننا پڑے گا، یعنی کذبت قبلہم عاد وفرعون واخوان لوط، اس طرح سے ذکر کرنا پڑے گا۔ اور اگر واو کو ہم عاطفہ مانیں تو ہمیں عادن کو جو ہے معطوف بنانا پڑے گا، اور اس کا معطوف علیہ پچھلی آیت میں وہ جو لفظ تھا قوم نوح کا، اس پر ہم اسے عطف کر دیں گے۔ گویا ہم یوں بھی کچھ کر سکتے ہیں کہ کذبت فعل محذوف مان لیں، عادن اس کا فاعل ہے، معطوف علیہ ہے، فرعون معطوف اول ہے، اخوان لوط مضاف علیہ ہو کر معطوف ثانی ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر فاعل بن جائے گا کذبت فعل کا، اور پھر کذبت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اور جھٹلایا عاد نے اور فرعون نے اور لوط کے بھائیوں نے، اور اس حصے کو ہم پچھلی آیت کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، یعنی عاد، فرعون اور اخوان لوط کو ہم اسی طرح معطوف بنا دیں جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں قوم نوح پر اصحاب الرس اور سمود کو عطف کیا تھا۔ تو یوں یہ حصہ جو ہے ہمارا انالائز ہو جاتا ہے۔ ماموں صابر صاحب نے اس آیت کے حوالے سے کوئی بات ذکر نہیں کی کیونکہ انہوں نے ان سب کو عطف کیا ہے، لہذا جملے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب رہ گیا صرف اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وعاد وفرعون واخوان لوط، اور عاد اور فرعون نے اور لوط کے بھائیوں نے۔ تو اس طرح ہماری یہ مختصر سی آیت جو کہ 7 الفاظ پر مشتمل تھی، جس میں 3 مرتبہ ایک ہی حرف واو استعمال ہوا تھا اور 4 اسماء تھے۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں ایک مختصر سی آیت نمبر 13 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔